الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى سائر أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا کہ اس نے اللہ کا حکم نہ مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، مردود ٹھہرایا. تو شیطان انتقامی کارروائی کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا: یا اللہ، رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت عطا فرما اور قیامت تک مہلت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ، لیکن اللہ نے یہ مکالمہ قرآن کریم میں، مکالمہ ہوتا ہے دو بندوں کا آپس میں کلام کرنا، یہ مکالمہ اللہ نے قرآن میں اس لیے ذکر کیا تاکہ ہمیں احساس ہو کہ کیا مکالمہ ہے اور اس کے نتیجے میں ہم نے کیا کرنا ہے. مکالمہ میں شیطان کہنے لگا: یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی، قیامت تک تو زندہ رہے گا اور جو چاہے کرے گا.
لیکن بتا تو کرے گا کیا؟ یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے قابل غور ہے۔ شیطان نے کہا رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یا اللہ، جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اب اس آدم اور آدم کی نسل سے میری دشمنی ہے، اور میں انہیں بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، اور گمراہ اس طرح کروں گا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیاوی زندگی میں ان کے لیے زینت پیدا کر دوں گا، خوبصورتی پیدا کر دوں گا، جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں توجہ کریں گے۔ واضح بات ہے، انسان کی کمزوری ہے کہ انسان زینت والی چیز کو دیکھتا ہے تو متوجہ ہوتا ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ، میں زمین میں انسان کے لیے زینت کا اتنا سامان پیدا کر دوں گا نا، یہ تجھے بھول جائے گا، اور اس کو میں تیری بارگاہ سے دور کروں گا۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہوں گے وہ میرے بس میں نہیں آئیں گے، لیکن میں اپنی پوری کوشش سے سٹرگل کروں گا کہ میں انہیں گمراہ کروں، اور گمراہ کر کے میں انہیں جہنم میں اپنے ساتھ لاؤں۔ دوستان عزیز، قدر یہ ہے شیطان کا وہ اللہ کے سامنے اقرار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں مہلت دی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اللہ نے بندے کو اختیار بھی دیا ہے نیکی کا، بدی کا، اچھائی کا، برائی کا، مرضی ہے تو نیکی کرے، مرضی ہے تو برائی کرے۔ ہمارے پاس آج اختیار ہے، صحت ہے، عقل ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، اس کے باوجود ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تو طاقت دے دی۔ اس نے کہا یا اللہ، ایک اور مقام پر آتا ہے لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، یا اللہ ان پر میں ہر نوعیت کا حملہ کروں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں جانب سے حملہ کروں گا، بائیں جانب سے حملہ کروں گا، سر توڑ کوشش کروں گا کہ میں انہیں گمراہ کر سکوں۔ تو برادران اسلام، آپ جانتے ہیں ہمارا مد مقابل شیطان کتنا قوی ہے وسوسہ ڈالنے میں، دل میں خیالات ڈالنے میں، اور پھر دنیا کی زینت، آرام، سکون۔ جمعہ کی دوسری اذان اس لیے ہوتی ہے، پہلی اذان کے لوگ کاروبار چھوڑ دیں، فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر آئیں، جلدی جلدی اللہ کے ذکر کی طرف آئیں۔ لیکن ہمارے سامنے ہے کتنے لوگ آتے ہیں پہلی اذان پر، کیوں؟ دنیا کی خوبصورتی ہے، کوئی کاروبار میں مست ہے، کوئی اہل و عیال میں مست ہے، کوئی اپنے معاملات میں مست ہے، کوئی آرام کر رہا ہے۔ شیطان نے کہا میں دنیا میں بندوں کے لیے زینت اور خوبصورتی بنا دوں، اور یا اللہ لا تجد اکثرہم شاکرین، میں نے اتنا گمراہ کروں گا کہ ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار بندے نہیں رہیں گے، بھول جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے، ان سے میں گناہ کرواؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان، تمہیں تو ہم نے اختیار دے دیا، قوت دے دی، زندگی دے دی، قیامت تک ہم نے تیرا معاملہ پر لانگ کر دیا، قیامت تک لمبا کر دیا، اب تمہیں مہلت ہے، لیکن میں اپنے کمزور بندوں کی مدد یہ کروں گا، اگر میرا بندہ بھول گیا اور گناہ کر بیٹھا اور پھر یاد آنے پر میری طرف اس نے رجوع کیا تو میں اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما لوں۔ اگر تو انہیں گمراہ کرے گا، وہ توبہ کریں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گا، اور یہ میں کرم ان پر بار بار کروں گا۔ اس نے کہا میں صبح و شام گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا ہم بار بار ان کو معاف کریں گے،
حتیٰ کہ موت نظر آنے سے پہلے تک جب بندہ توبہ کر لے گا، رجوع اللہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے بندوں کی سپورٹ کی، مدد کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ہماری مدد یہ کی کہ ہم نیکی تھوڑی کرتے ہیں، اللہ ہمیں اجر زیادہ دے دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیکی لے کر میری بارگاہ میں آئے گا ہم اسے 10 عطا فرمائیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو ایک برائی لائے گا ہم ایک ہی لکھیں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، تھوڑی نیکی پر اجر زیادہ عطا کرنے کا ایک تو عمومی وعدہ ہے جو ہر سارا سال جاری رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے کہ اگر بندہ نیکی ایک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کرم کیا، بعض مقامات ایسے رحمت والے بنا دیے جہاں تھوڑی نیکی کا ثواب اللہ زیادہ دے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکہ شریف لے جائے اور مسجد حرام میں نماز نصیب ہو، حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام کی ایک نماز باقی مسجدوں کی 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی سپورٹ کی۔ اور مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز 50,000 کے برابر کر دی۔ اسی طرح گھر میں اگر آپ فرض پڑھیں جو ثواب ملے گا، اگر وہ آپ جامع مسجد میں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو جتنی بڑی جماعت ہوگی اللہ اتنا بڑا فرض پر ثواب عطا فرمائے۔ عام جماعت کے ساتھ ادا کی گئی نماز پر 27 درجے زیادہ ثواب، اور پھر جماعت جتنی بڑی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ ثواب بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ ہیں مقامات جو برکت والے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے بعض اوقات برکت والے بنائے، وقت، وہ وقت ایسے ہوں گے کہ ان میں بندہ تھوڑا سا عمل کرے گا اللہ اجر زیادہ دے گا۔ فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، مسجد میں حاضر رہے، دنیاوی کوئی بات نہ کرے، اور سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت نفل ادا کر لے، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ اور فرمایا اس میں شک نہ کرنا کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ اس طرح اللہ نے مسجد میں ٹھہرنا ہمارے لیے اجر بنایا۔ اسی طرح اگر بندہ مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرتا ہے، وہ سو بھی جائے تب بھی اس کی عبادت لکھی جائے گی۔ مسجد میں جتنی دیر رہے گا، اسی لیے یہ مسئلہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عادت بنائیں کہ جب بھی آپ کا قدم مسجد کے اندر آئے تو آپ پہلی نیت اعتکاف کریں۔ عربی آتی ہے نویت سنت الاعتکاف تو ٹھیک، نہیں آتی تو اپنی زبان میں کہہ لیں کہ میں نے اعتکاف کی نیت کر لی جب تک آپ مسجد میں رہیں گے۔ اب بھی جو آپ بیٹھے ہیں اگر کسی نے یہ نہیں کہا تو اگر دل میں یہ کہہ لے تب بھی جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب الگ ملتا رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض وقت ایسے بنائے، وقت سے مراد یہی اشراق والا وقت، وہ عبادت عام بندے فجر پڑھی دوڑا بھاگا، لیکن جو اشراق پڑھ کر جاتا ہے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نماز مغرب کے بعد اگر 6 نفل کم از کم 6 زیادہ سے زیادہ 20 نفل اوابین کی اگر پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 12 سال عبادت نفل کا ثواب عطا فرمائے۔ تھوڑے وقت میں ثواب اور اجر زیادہ ہے۔
ہم ان وقتوں کی قدر نہیں کرتے، آج نہیں کرتے، جب زندگی سمٹ آئے گی پھر کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت مل جاتی، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ خیرات کر لیتا، میں نیک بن جاتا۔ ارشاد ہوگا ہم نے تمہیں دیکھ لیا، تم نے کیا تیر مارنے تھے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت اجل موت کا وقت آ گیا اب کوئی لیٹ نہیں۔ آج آنکھیں کھولیں ہم، آج اپنے وقت کی قدر کریں، تو جو برکت والے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے، بندے کو تیار رہنا چاہیے کہ میں نیت کروں، میں ارادہ باندھوں، میں ایک پروگرام مرتب کروں، میں نے رمضان المبارک سے اس طرح فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر دنیاوی کہیں نفع کمانے کا موقع ہے، ہم خوب تاڑ میں رہتے ہیں، کب سودا لینا زیادہ نفع دیتا ہے، کب سٹور کرنا ہے، کب بیچنا ہے، کس وقت خریدنا۔ آج کل فلاں گاڑی کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، ہم پہلے بک کرا لیں تاکہ اتنے ماہ بعد اتنے لاکھ کا ہمیں نفع ہو جائے۔ دنیاوی نفع خیزی میں ہم اتنے سمجھدار ہیں، دین کے بارے میں صحابہ اتنے سمجھدار تھے، اور صحابہ پلان کرتے تھے کہ میں رمضان کیسے گزاروں گا۔ تو برادران اسلام، آج ہم الحمدللہ رمضان کے قریب پہنچ چکے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو رمضان پاک نصیب فرمائے۔ آپ نے رمضان کی عظمت لوگوں پر آشکارا کی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں شعبان کا آخری جمعہ 30 شعبان کو تھا، اگلا دن رمضان کا تھا، تو اس دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جمعہ پر، جو آپ نے خطاب کیا، عربی زبان میں ایک ہی خطبہ ہوتا ہے، وہی تقریر ہوتی ہے، وہی خطبہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں لوگ عربی سمجھتے نہیں، اس لیے تقریر الگ ہوتی ہے، خطبہ الگ ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 30 من شعبان، جمعے کا دن 30 شعبان کو تھا جب حضور نے ہمیں خطاب کیا، ہمیں آپ نے خطبہ جمعہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، تمہارے سروں کے اوپر چھا چکا ہے ایک ایسا مہینہ جو بڑا ہی عظمتوں والا ہے اور بڑا ہی برکتوں والا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آپ غور کریں وہ مہینہ کتنا عظمت والا ہوگا جسے مصطفیٰ عظمت والا کہیں۔ صلی اللہ فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے وہ مہینہ جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا روزہ اللہ نے تم پر فرض کیا، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں کا قیام اللہ نے تمہارے لیے عبادت بنا دی۔ نوافل تراویح یہ تمہارے لیے قیام اللیل رمضان کا اللہ نے عبادت بنا دیا، اس میں خوب فرمایا برکتیں ہیں۔ ایک اور برکت رمضان کی آپ نے بیان کی، آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کے لیے برکتیں اتنی زیادہ کر دیتا ہے کہ من ادا فیہ فریضۃ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، جس نے رمضان میں ایک فرض ادا کیا گویا اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ گویا ایک ایک فرض میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اجر میں اتنا اضافہ کرے گا گویا اس نے 70 فرض ادا کیے، اور فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ كَمَنْ أَدَّىٰ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ، اور جس نے رمضان میں نفل پڑھے
وہ ایسے ہیں جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا۔ ہر اعتبار سے کوانٹٹی بھی بڑھا دی اور پھر اس کے اندر کثرت عطا کر دی۔ ایک اور مقام پر فرمایا رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نیکی کا اجر 10 سے بڑھا کر 700 تک کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ دیکھیں اگر زمین زرخیز ہو اس میں کوئی فصل کاشت کی جائے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ شب معراج جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا ہے میرے بیٹے محمد کہیے صلی اللہ ہو، اپنی امت کو بتا دیں جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اور جو اللہ کا بندہ تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی زرخیز زمین میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو اگر زمین زرخیز ہو، پانی میٹھا ہو اور فصل کا موسم بھی ہو تو جو کاشتکار فصل کاشت کرے وہ بہت زیادہ فصل اٹھائے گا، اور جو نہیں کاشت کرے گا اسے کہیں گے یہ بڑا احمد کسان ہے، زمین بھی ہے، میٹھا پانی بھی ہے، موسم بھی سازگار ہے، اور پھر یہ بندہ سست رفتار ہے، بڑا آدمی یہ عجیب ہے کہ موسم آنے پر بھی اس کو احساس نہیں ہے۔ وہ ہمارے سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں ایک شعر سناتے تھے، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، دہقان کسان کو کہتے ہیں، موسم بھی ہو، میٹھا پانی ہو اور زمین زرخیز ہو، پھر جو کسان اپنی زمین کو نہیں سنوارتا، فصل نہیں اگاتا، اس سے بڑھ کر احمق کسان کون ہوگا؟ دوستو رمضان کی زمین بھی زرخیز کہ اس کے ہر لمحے میں اللہ کی رحمت موجود ہے، اللہ کا نور اترتا ہے۔ فرمایا جب سحری کا ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے، اور لوگ اگر سحری کرتے ہیں، اب سحری کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے، کھانا کھانا، پانی پینا، دوائی لینا، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ شام کے وقت ہر روز ایک حدیث کے مطابق جب روزہ کھولنے کا ٹائم آتا ہے تو وہ منظر بندوں کی زبانیں خشک، دن کے بھوکے پیاسے جب اپنی روزے کی منزل سر کر کے آخر میں پہنچتے ہیں، اللہ ان بندوں پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس منظر کو دیکھ کر امت مصطفیٰ کے 10 لاکھ جہنمی بندے ہر روز جہنم سے نکال کر جنت میں رب داخل کرتا ہے۔ اگر ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے تو جو روزے میں ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جو اس مشقت میں اللہ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، تو دوستو رمضان کا مہینہ زرخیز ہی زرخیز ہے، ہر لمحے نیکی کا موقع ہے، روزہ پورے کا پورا عبادت ہے۔ سحری کے وقت ہم روزے میں آئے، شام تک ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، نہ کھانا نہ پینا، کھانا نہ کھانا یہ فرشتوں کی عادت ہے، نہ پینا یہ فرشتوں کی عادت ہے، عمل ازدواجیت نہ کرنا یہ فرشتوں کا عمل ہے، گورا سحری سے لے کر شام تک، اور پھر خواہشات پر کنٹرول رکھنا، یہ سارے عمل نوری فرشتوں کے عمل ہے، جتنا بندہ کرے گا اتنی اس کی روحانیت زیادہ تیز ہوگی۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہر جہت سے ہمارے لیے برکتوں رحمتوں والا بنایا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے لوگو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اب واضح بات ہے، یہ میرا رومال ہے، یہ کپڑا ہے، کپڑا جب فیکٹری سے بنتا ہے اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی،
لیکن اگر آپ اس کے اندر پھول تھوڑی دیر رکھیں اور پھول جدا بھی کر دیں تو کپڑے سے بعد میں بھی خوشبو مہک آتی رہے گی۔ فرمایا اگر تمہارے کپڑے میں دنیاوی پھول چند لمحے رہے، وہ کپڑا معطر معمر رہتا ہے، مہکتا ہے، تو جس مہینے میں رب نے تمہیں اپنا کلام قرآن عطا فرمایا، اس مہینے کے اندر کلام اللہ کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ماہ رمضان میں بطور خاص قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ ویسے بھی یومیہ بنیادوں پر ایک مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن رمضان مبارک کے اندر عام حالات میں ہم قرآن وضو کے ساتھ پڑھیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک قرآن کا حرف وضو سے پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں دے گا، اور ساتھ فرمایا لوگو الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 ہیں، گویا 30 نیکیاں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں اگر نماز میں آپ قرآن پڑھیں تو 100 نیکیاں ایک حرف پر۔ اب بتائیں صلاۃ التراویح میں 1.25 پارہ پڑھنا اور سننا یہ کتنا بڑا کرم ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کتنی نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور پھر نیکیاں بھی رمضان کی جو 1 سے بڑھا کر 700 تک کر دی جاتی ہیں، اگر بندے کے دل میں اخلاص ہو، اگر بندے کے دل میں رجوع اللہ ہو، اللہ کی طرف توجہ کا دھیان ہو، تو آئیے رمضان مبارک میں پورے اہتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ داخل ہو۔ میں نے پہلے بھی غالباً عرض کیا کہ صحابہ کرام شعبان میں ضروری کام سمیٹ لیتے تھے، مثلا رشتہ داروں کے پاس جانا یا کوئی مکان تعمیر کرنا یا اس طرح کا کوئی بڑا کام صحابہ شعبان میں کر لیتے تھے، اور فرماتے تھے جی چاہتا ہے کہ رمضان میں فارغ ہوں اور خوب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹیں، حاصل کریں۔ اس اہتمام سے اب جب بندہ ایک اہتمام اور ارادے کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو برادران اسلام یہ عظیم مہینہ ہمارے لیے سروں پر آ گیا۔ ہم میں سے ہر بندے کو خود تیار ہونا چاہیے، دوستوں کو قائل مائل کریں، یہ باتیں دوستوں تک پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ کتنا بڑا کرم ہے۔ رمضان کی بے قدری کرنے والا انسان، میرے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی طور پر محروم وہ بندہ ہے جو رمضان میں بھی محروم ہے۔ آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے، پہلے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر آمین، تیسری سیڑھی پر آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، بولیے صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی پہلے اس طرح نہیں کیا۔ فرمایا جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا جبریل آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ پرلے درجے کا بدبخت ہے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے جس نے ماں باپ زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کیا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اب اس بندے پر لعنت برسنے کی دعا جبریل کر رہے ہیں اور آمین نبیوں کے سلطان کر رہے ہیں، سید المعصومین کر رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے محروم رہے جس نے ماں باپ دنیا میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کیا۔ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے جس کے سامنے آپ کا نام نامی آیا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ اور اس نے آپ پر درود نہ پڑا، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہو جائے، لعنت میں گرفتار ہو جائے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں جب بھی آپ کا نام نامی سنیں بولیے کیا عادت بنائیں صلی اللہ ہو، سارے بولو صلی اللہ ہو۔ اور فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہے جس نے صحت کے ساتھ
رمضان پایا اور پھر رمضان میں اللہ کی فرما برداری کر کے اللہ کو راضی نہ کیا، فرمایا آمین۔ اب بتائیں ان تین لوگوں سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ جن کے لیے بد دعا جبریل امین کریں اور آمین محمد کریم کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وقت ہے قدر کریں، آج وقت ہے رمضان کے دنوں کی قدر کریں، راتوں کی قدر کریں۔ ہم شروع میں جامع مسجد امیر حمزہ میں نماز تراویح کے بعد میں درس دیتا تھا، لیکن ہمارے انجمن والے پہلے ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی عوام کیا کہتی ہے، کہتے ہیں جی بھاگ جاتے ہیں۔ اب بالکل وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ ہمیں رمضان میں بھی نیند نہیں چھوڑتی، آرام نہیں چھوڑتا، بہانے نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ ہمارے اکابر کا معاملہ یہ تھا کہ امام اعظم رمضان میں 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے، حضرت امام شافعی 30 قرآن ختم کرتے تھے، اتنا قرآن کریم کو ٹائم دیتے تھے۔ اور آج ہم ہیں، اول تو قرآن آتا نہیں، آتا ہے تو تلاوت نہیں، پڑھنا نصیب نہیں، اور رمضان میں بھی پھر وہ جی 20 تراویح پڑھ کر آدمی تھک جاتا ہے۔ ہمیں تھکاوٹ اس لیے ہے کہ ہمیں آخرت یاد ہے۔ حضرت امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، مولا علی کے پوتے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے آج تقریباً 1000 رکعت نوافل رات دن میں پڑھتے ہیں، اور آپ ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے نفل، کمرے میں آگ لگ گئی، لوگ دوڑ کر باہر نکل گئے، امام صاحب اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ لوگوں نے کہا حضرت قد اخذت النار، آگ لگ گئی تھی، ہم نے بتایا بھی، شور بھی مچایا۔ فرمایا شغلتنی نار الآخرہ، تمہاری نظر اس آگ پر تھی، زین العابدین کی نظر اس آگ پر۔ وہ آگ ہمیں یاد نہیں، وہ قیامت کی مشکل گھڑیاں، خدا کی قسم قیامت اتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب حضور قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے تو منبر کانپ رہا تھا، اور میں ڈر گیا کہ کہیں حضور کی جلالت کی وجہ سے منبر گر نہ جائے، اس قدر حضور کا انداز عجیب تھا۔ آج اس قیامت کا موضوع، لیکن اللہ کی قسم اس قیامت کی گرمی کو بجھائے گا تو اللہ بجھائے گا، اور اپنے فضل سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کی قدر۔ معروف حدیث ہے، پہلی رات رمضان کی آتی ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے، اور سرکش شیطان قید کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ سمجھتا ہے کیوں؟ جنت کے دروازے کھولے، شیطان قید کر دیے گئے، تاکہ میرے، اور اعلان ہوتا ہے ایک حدیث میں، اعلان ہوتا ہے اے نیکی کرنے والے قدم بڑھا۔ ہم نے تو انتظام کر دیا، ہم نے تو شیطانوں کی قوتوں کو کم کر دیا، جہنم کے دروازے بند کر دیے، لیکن پھر بھی حضرت امام غزالی نے لکھا ایک آدمی کو تھیلی ملی ہیروں کی، وہ جاہل آدمی تھا، ہیروں کو وہ بٹے سمجھتا رہا، مٹی کے گلولے سمجھ کر چڑیاں اڑاتا رہا، سارے ضائع کر دیے۔ ایک ہیرا ہاتھ میں لے کر شہر میں آیا، جب جوہریوں نے دیکھا، جب جوہر کی قدر کرنے والوں نے، ہیرے کے قدردانوں نے دیکھا، دوڑ کر آئے۔ ایک کہنے لگا بازار نہ جاؤ، اتنے میں مجھے دے دو، بازار تمہیں اتنی قیمت کوئی نہیں دے گا۔ باقی جوہریوں نے دیکھ لیا، وہ بھی دوڑ کر آئے، انہوں نے کہا یہ کتنے پیسے دیتا ہے؟ اس نے کہا اتنے۔ دوسرا کہتے میری بولی یہ، تیسرا یہ، بولی چڑھتی جا رہی ہے، لیکن جو بولی بڑھتی جا رہی ہے وہ آدمی پریشان ہے۔ انہوں نے کہا ہم تیرے ہیرے کی بولی لگا رہے ہیں، تو پریشان۔ اس نے کہا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں وہ بدبخت انسان ہوں، مجھے اپنے عقل کا ماتم کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو مجھے ہیروں کی پوری تھیلی دی، میں وہ بدبخت ہوں جو طوطے اڑاتا رہا، چڑیاں اڑاتا رہا، گلیل میں ڈال کر برباد کرتا رہا۔ آج موتی کی قدر پتہ چلی، رو رہا ہوں، ہائے وہ پوری تھیلی برباد میں نے کر دی۔
حضرت امام غزالی کہتے ہیں آج دنیا میں آخرت کی قدر کر، آج اپنے ہر دن ہر رات کی قدر کر، یوں عبادت کر کہ کل پچھتاوا نہ آئے، ورنہ جب کل قیامت میں تمہیں روزے رکھنے والوں کی قدر پتہ چلے گی، تراویح پڑھنے والوں کی قدر پتہ چلے گی، پھر پچھتائے گا ہائے میں نے کیا کیا۔ لیکن اس وقت سوائے پچھتاوا کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج آنکھیں کھولے، اللہ آپ کو اور مجھے صحت کے ساتھ رمضان نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔